کہ سعد حسین رضوی صاحب آئیں گے تو استقبال ہوگا، عالم کفر کو پیغام جائے گا، لاہور کے گلی کوچے لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ گھمنڈ یزید کا بھی تھا کہ وہ حسین ابن علی کا نام ختم کر دے گا، نہ حسین کا مشن ختم ہوا ہے، نہ حسین کی نسل ختم ہوئی ہے۔ ہماری وکلاء سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا آج کا جو آرڈر جاری کیا ہوا ہے یہ صرف ایک پیشی کی مار ہے، پیر والے دن عدالت عالیہ میں ہم پیش ہوں گے، عدالت اسے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی۔ ہمیں کہتے تھے یہ دعوتوں کو نہیں مانتے، ہم نے تو مانا ہے، لیکن میں عدلیہ کے معزز ججوں سے یہ التماس ضرور کروں گا کہ ریاست پاکستان کے ہم شہری ہیں، عدلیہ ریاست کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، ہمارے ساتھ سوتیلی نوم کا سلوک نہ کرو، ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، ہمیں بند گلی میں نہ دھکیلا جائے، ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ تم حکمران ہو یا تم ہم سے وہاں چاہتے ہو، یہ ملک ہمارا ہے، اس میں جینا مرنا ہمارا ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اب لوگ بیدار ہو چکے ہیں، عدلیہ کو ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ کے آج کے اس فیصلے کو رد کیا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا، اس ڈی سی کو بھی عدالت میں بلوایا جائے، ڈی سی کو بھی بلایا جائے جس نے آج کا غیر قانونی آرڈر جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اور وفاقی وزراء، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کل یہ نہ کہے کہ میں تو لبیک والوں کے حق میں تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں، پولیس سے لے کر اوپر تک وہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو شیخ رشید کو یہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ معاملات کو درست کیا جائے، معاملات کو حل کیا جائے، لیکن فروز کو خوش کرنے کے لیے شیخ رشید کی ذاتی نگرانی میں 28 لاشیں گرائی گئی۔ شیخ صاحب آئندہ الیکشن میں ہم آپ سے ان لاشوں کا حساب لیں گے۔ بڑے ہی عظیم طریقے سے ہم آپ سے حساب لیں گے، انشاءاللہ آپ کے ڈبے خالی نکلیں گے، لوگ آپ کو راولپنڈی کے بتائیں گے کہ ختم نبوت کے مجاہدوں کے ساتھ وہ ہے یا نہیں ہے، اور جعلی جو ختم نبوت کا مجاہد ہے۔ اور آج شیخ صاحب یہ کہتے ہیں، عجیب بات ہے، کہتے ہیں میں اتنا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہوں کہ مجھے کئی بار بیت اللہ میں جانے کا اجازت حاصل ہے۔ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے اندر گیا ہوں، اس کی چھت پر چڑھا ہوں، یہ بڑا اعزاز ہے۔ میں نے کہا شاید آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، بیت اللہ کے اندر محبت رسول میں بندہ پہنچ جائے تو وہ اعزاز نہیں ہوتا، مگر میں 360 فٹ بھی بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، کیا وہ متبرک ہے؟ عبداللہ بن عبید حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، لیکن منافق رہا، کامیاب وہی ہوتا ہے جو دل و جان سے محمد عربی سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آج کی جو سازش ہماری جماعت کے خلاف کی گئی، کیونکہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، اب وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے لبیک کے لیڈر کو ہم ایک دن کے لیے مزید قید کر لیں، یہ لوگ جذبات میں آ کر روڈ بند کریں، فائر ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں، انہوں نے کہا
لوگوں کو مارنا تھا، پیٹرول پمپ جلانے کی اطلاعات موجود تھی کہ یہ لوگ بہت بڑا ظلم و ستم تھا، ایک بازار گرم کرنے والے تھے اور وہ ہمارے کھاتے میں ڈالتے کہ لبیک والے تو ہیں ہی دہشت گرد، یہ ہیں ہی فتنہ پرور، انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ نانا اللہ نے ہمیں یہ سوچ اور فکر ہماری شورا کو عطا کی ہے، اور قبلہ امیر مجاہدین نے کبھی بھی یہ ہماری تربیت نہیں کی، لہذا ہم نے پرامن طور پر یہاں سے منتشر ہونا ہے۔ انشاءاللہ پیر والے دن ہمارے وکلاء پوری تیاری کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور اس آرڈر کو بھی انشاءاللہ اسی طرح اڑا کر رکھ دیں گے جس طرح پہلے ان کے آرڈر کو عدالت نے اڑا کر رکھ دیا۔ آپ عدالت نے کسی آدمی کی سازش پر کام نہیں کرنے، بالکل پرامن طور پر آپ لوگوں نے واپس جانا ہے۔ ہم نے عظیم مشن کی تکمیل کرنی ہے، صرف جیلوں کو بھر کر ہم نے آپ کی زندگیوں کو ضائع نہیں کر دینا، عظیم مشن کی تکمیل ہوگی۔ قائد محترم انشاءاللہ جو ہی ان کی رہائی کے آرڈر ملیں گے آپ حضرات کو پھر ادا کیا جائے گا۔ آپ دور دراز سے سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ امیر مجاہدین کی بارگاہ میں یقیناً آپ نے حاضری کی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں ناموس رسالت کے اس مشن پر استقامت عطا فرمائے۔ اور قبلہ امیر مجاہدین کے شہزادے نے عدالت پیشی کے موقع پر جس جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے سر کو بلند کر کے یہ دنیا کو پیغام دیا ہے، مجلس شورا نے مجھے امیر بنا کر کوئی غلط فیصلہ نہیں دیا، حقیقت پر مبنی اور برحق فیصلہ دیا ہے۔ سعد حسین رضوی اس کی عادت کا حق اور اللہ انشاءاللہ قبلہ امیر محترم واپس آئیں گے، ان کی قیادت میں ناموس رسالت کا یہ مشن جاری و ساری رہے گا۔ اس مشن میں شہداء کی قربانیاں ہیں، نوجوانوں کی کسی کی آنکھ ضائع ہوئی، کسی کی ٹانگ ضائع ہوئی، کسی کے بازو ضائع ہوئے، لیکن ان لوگوں نے آہ بھی نہیں کی۔ یہ قبلہ امیر مجاہدین صحابہ کے قصے ہمیں سناتے تھے، اور 14ویں صدی میں انہوں نے ایسی تربیت کی اپنے نوجوانوں کی کہ انہوں نے پھر وہی تاریخ دہرا دی ہے۔ انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ میں آخر میں پوری مجلس شورا کی جانب سے آپ حضرات سے یہ انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ نے بڑے آرام سے پرامن طور پر یہاں سے منتشر ہونا ہے، کسی قسم کی سازش کا حصہ نہیں بننا۔ انشاءاللہ ہم نے ان کو آئندہ آنے والی الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو قلم کرنا ہے، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن آئے ہیں اس میں ان کو ہم قلم کر کے بتائیں گے کہ ووٹ کی پرچی سے کس طرح قوم نے تمہیں قلم کیا ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ جان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قائم مکرم کو گائیدن چاروں سے رہی لوگوں نے سانس کی یادوں کی سب ساتھ ملاقات ہماری امام محمد اسلام دین کے لیے ہم سب کو قبر بسکا کوشش اقامت ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشن عطا فرمایا اس مشن کی تکمیل کے لیے جن رات محنت کی توفیق عطا فرما، جن نے بھی حضرات اتنی سخت گرمی میں اعلیٰ تیرے محبوب علیہ السلام کے دین کے لیے ناموس رسالت کے لیے آئے، آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حضرت ابراہیم مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پہ کرم اور برکتوں کا نزول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔